ہوا کہ اس بردر نے کہا کہ تھوڑا شیعہ سے بہت قریب تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر آپ شیعہ بھی اس چیز کو لاجک کو سمجھ جائے نا, شیعہ نہیں پتا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. کہ ہماری کمیونٹی میں اس بات کو طے کی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارا اپنا کوئی بنا رہا ہے یا کبھی ایوری نو ایچ ادر, کون اکاؤنٹنٹ ہے, کون آپ کے ٹیکس کو بچا سکتا ہے, کون اچھا سٹیچنگ جانتا ہے, کون اچھا کوکنگ جانتا ہے, کون آپ کو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, کس کا بزنس ہے. اگر ہمیں بتایا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں جگہ ایک سامان تم کو 1000 کا مل رہا ہے اور اگر ہمارا کمیونٹی والا 1500 میں دے رہا ہے تم کو وہاں سے مل رہا ہے, کیوں؟ فائدہ ہمارا ہوگا. جیسے کربلا کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کربلا میں شاپنگ نہیں کرنی, ہمیں کتنی کرنی چاہیے, کیونکہ وہاں پر کسی بھی نان شیعہ کی دکان ہے ہی نہیں, ساری شیعوں کی دکان ہے وہاں پر. اکنامک ان کی آج بھی لو ہے. اگر ہم ان کے ذریعے جا رہے ہیں, تسبیح لے رہے ہیں, سجدگاہ لے رہے ہیں, جو بھی ہم سے ہوتا ہے, اسکارف ہے, جو بھی آپ لیتے ہیں وہاں پر, علم ہے, پرچم ہے, جو بھی آپ وہاں سے لے رہے ہیں, ہم بھی باقی ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ بھی اس موقع پہ شریک ہو جائیں گے, آپ اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے جو ابھی جنریشن آئے اس کو بڑھائیں کیسے, روکے نہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. امام آ کے ہم سے یہی پوچھیں گے, کتنی مجلس میں یہی پوچھیں گے, کتنے لوہے تم نے پڑھے یہ نہیں پوچھیں گے مولا آ کر ہم سے, کتنا تبرک تم نے بانٹا مولا یہ نہیں پوچھیں گے. مولا یہ پوچھیں گے تمہاری ذات سے ہمارے شیعہ کو کیا پیدا ہوا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ایسے ایریا میں تو رہ رہے تھے جہاں ماشاءاللہ کافی شیعہ تھے, اور تم اپنے گھر میں اچھے سے اچھا کھا رہے تھے, اچھے سے اچھا پہن رہے تھے, اور بغل والا کیا کھا رہا تھا, اس کے گھر کی کیا کنڈیشن تھی, تم نے معلوم تک نہیں کیا. ابھی آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے نا, ہم لوگ کربلا جانے کے لیے بہت تھوڑا پڑا ایوری ون, بس چانس ملے نہیں کہ نکل جائیں. تو سوچے گا بھی کربلا جانے کے, بولا جائے آپ کو جانا ہے, آپ کو جانا ہے, کوئی نہیں سوچے گا جانے کا. بھئی کربلا ہے, کیوں نہ جائیں, مگر ایک لمحہ فکریہ ہے بھی. جس نے کربلا بچایا اس کا تو پہلا حق تھا نا, نیوی بڑی نام ہے کیونکہ امام کا سامنا, امام سے ملنا, امام سے کیسے ملنا ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو طے کرنا ہے. ہم کتنے غلط ہیں, ہم کتنے اچھے ہیں, we know our best. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہاں ہم نے آج اچھا کیا, وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. دنیا بھر کی تعریف کریں گے. ہم نے کہاں برائی کیا تو خدا اگر کسی نے دیکھ لی تو وائرل ہو جائے گا, وہ تو وائرل ہوگا, مگر ہم اپنی برائی کو کہاں تک روک سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم 100% ہوں گے تو ہی ہم امام زمانہ سے ملاقات کریں گے. امام تو ہمارے بے چین ہے ہم سے ملنے کے لیے, وہ تو تڑپ ہے ان کے اندر میں کہ ہمارا بھی اپنا ہمیں بلائے تو پھر امام کیوں نہیں آئیں گے ملاقات کے لیے. امام ہمیں تھوڑی دیکھتے کون کیا پہن کر آیا, امام تو یہ دیکھتے کون کتنے خلوص کے ساتھ آیا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کل ہم کیا تھے, امام کو اس سے مطلب نہیں ہے آج کیا ہے, امام اس کو دیکھ رہے ہیں, آج کیا امام اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم جس سے مقابلے کے لیے آئے ہیں وہ 1,80,00,000 ہے, ہم 42 کروڑ ہیں. بڑا میجر ڈفرنس ہے, میجر ڈفرنس ہے.
ایران عراق کی لڑائی ہوئی، ابھی ایران اور امریکہ کی لڑائی ہوئی، ابھی تک جنگ جاری ہے، جنگ ہوگی نہیں ہے. سیسفائر اوور، سیسفائر اوور. مشہد میں آج بم بلاسٹ ہوا ہے. Anybody knows؟ نیوز کو چھپایا جا رہا ہے. کروڑوں کا مجمع ہے وہاں پر، کروڑوں کا مجمع ہے وہاں پر. ابھی شاید دفن ہو چکے ہیں. بھئی وہ تو نکل گئے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ مرنا تو ہم سب کو ہے. کون کہتا ہے کہ ہم 80 سال زندہ رہیں گے؟ پتہ ہے ہمیں ہم اتنے سال زندہ رہیں گے؟ ہمیں بھی نہیں پتا. کل زندہ ہیں نہیں رہیں گے زندہ، یہ بھی نہیں پتا. علم نہیں ہے اس کا بھی خبر نہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. کربلا، نجف، مکہ، مدینہ، سامرہ، اربعین جانے کی حاجت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، حیدری، حیدری. مولا عباس، امام حسن، امام حسین، بیوی زینب، بیوی کلثوم اور چوتھے امام کے لیے باواز بلند سلوات. ہمارے الحمدللہ بہت سے جوان اس وقت ترقی کر رہے ہیں. لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ کر رہی ہیں. کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جائے؟ کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جائے؟ ہم کیوں ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں؟ جناب خدیجہ کو ہم نے نہیں دیکھا؟ بھائی فائنینس کی ضرورت رسول اللہ کو بھی پڑی ہے. بغیر فائنینس کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. جب اسلام کو ضرورت پڑی خدیجہ کا مال سامنے آیا. امپورٹنٹ ہے، ضرورت ہے اس کی. اسلام کو طاقت کی ضرورت پڑی نہیں پڑی؟ اگر نہیں ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت نہیں تھی. بالکل رسول اللہ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے. انہوں نے جو سادہ زندگی گزارنے کے لیے نماز پڑھاتے تھے. جا کے لوگ کیا کرتے تھے؟ گندگی رکھتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، نوکیلا پتھر پھینکتے تھے تاکہ خون نکل جائے رسول اور آئے نہیں زخمی ہو جائے. آئے نہیں رسول، گروسری نہیں آنے دیتے تھے گھر پر. کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ وہاں ایک جوان کی ضرورت پڑی، دلیر کی پلیٹ کی ضرورت پڑی. ابو طالب ضرورت پڑی. اسلام کو ضرورت ہے. آپ یہ نہ سوچو کہ ہمیں ہماری ضرورت کسی کو نہیں ہے. آپ کی ضرورت. آپ آؤ، آپ دنیا بھر کے اپنے کو شو نو ڈونٹ بارڈر اباؤٹ دنیا. امام زمانہ بھی آئیں گے، اپنا انٹروڈکشن کس سے کرائیں گے؟ بقیت اللہ. He will introduce himself like this. جب سے ملاقات کریں گے امام آ کے بولیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تمہارے لیے میں خیر ہوں اگر تم مومن ہو. امام آپ کے اپنے آپ کو ہائڈ نہیں کریں گے، ان کی ساری نہیں دکھائیں گے. نہیں مجھے کیا بتانا ہے، نہیں بتائیں اپنے آپ کو. یہ جو گیدرنگ ہو رہا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں. کل دیر ہو جائے گا عزیزوں، کل دیر ہو جائے گا. ہمارے الحمدللہ یوتھ کے بعد جو دماغ اس کو یوز کر لیں، اس کو یوز کر لیں. اس کی وقت ضرورت ہے ابھی اس کی. آج جو ایران ایک ایک دن میں 500 میزائل بنا، 500 ڈرون بنا رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ جوان بنا رہے، جنزی بنا رہے. آج ایران میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ ہے تو کون ہے؟ ہم جیسے سائنٹسٹ. جنزی آ رہے ہیں، جنزی آ رہے ہیں وہاں پر. جس وقت اگر خامنائی نے پاور لیا تھا، امام خمینی نے پاور لیا تھا، اس وقت ایران 3% ایڈوکیٹڈ تھا. آج ایران میں sorry today is a topic I have to say this 97% education سے وہاں پہ educated ہے لوگ. most of them they have PhD. یہ جو آج بچے کو لے کر آ رہے ہیں، علم لے کر آ رہے ہیں، بھیڑ میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں and we are with you, we have to kill Trump. یہ سب ان کے ایڈوکیشن سے ہو رہا ہے. طاقت بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ساتھ دے رہے ہیں، وہ ساتھ دے رہے. اگر ہمارے جوان سامنے آتے تو ہم ان کو پیچھے کرتے ہیں.
رسول اللہ نے نہیں کیا. 10 سال کا بچے تھے مولا علی, پتھر مارا گیا, اینٹا مارا گیا, علی اب تو مارا. علی نے اپنے ہاتھ سے مارا, ہاتھ پیر ٹوٹنے لگے. جب کل ابو طالب جا کے اسے کہہ رہے تھے حضرت ابو طالب, تو کہتے تھے کہ یہ بچے کی بات بچوں تک رکھیے, یہاں بتائیے. دیکھیے زمانہ آپ کے ساتھ ہمیں چینج ہونا ہے. ایسا نہیں جیسا مولا علی کے نہج بلاغ میں زمانہ جیسے تھا, تم بھی بس چل پڑو, دھوکہ نہ ہو جائے, دھوکہ نہ ہو جائے. کہا کہ جیسے ہی مارا کہ مارا ہے آپ کے بیٹے نے مارا, کہا بچے بچوں تک رکھو. اگر ان کے بچے کیا کہ نہیں بچے, آپ سمجھ سکتے کیا ہوگا. وہ ید اللہ ہے, وہ ید اللہ ہے. ہم انہی کے چاہنے والے ہیں. کم سے کم ان سے ہم کچھ تو سیکھیں, کچھ تو ان سے انسپائر کریں اپنے آپ کو, تاکہ کل جو ہم سے پوچھا جائے کہ 6 کروڑ کا مجمع ہندوستان میں موجود ہے, کہاں ہے, کہاں ہے. اس گیدرنگ میں اپنے آپ کو گھسائیں. آیت اللہ خامنائی کا خفیہ سرباز ہے, اس کو کہتے خفیہ سرباز امام. وہ ان کا سیکیورٹی نہیں ہے, امام زمانہ کا سیکیورٹی ہے. وہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. اگر کرتے ہوتے تو آج شہید نہیں ہوتے. ان فی کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے نا. خفیہ سرباز امام زمان. آج ہم اور آپ تڑپ رہے کربلا کے لیے. اس کربلا کو بچایا کس نے؟ آج کی ایرا کی بات, آج کی ایرا کی بات ہو رہی ہے, آج کی ایرا کی بات ہو رہی ہے. داعش نے اپنا کام دکھا دیا تھا کر کے, سوشل میڈیا کے نظر دکھا دیا تھا کہ اس طرح آؤ گے ایسی گلا کٹے گا, اور دہشت پھیل چکا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے. تم ایک کو دفناؤ گے, 1000 نکلے گے. کر کے دکھایا, کر کے دکھایا. یہ جو مجمع جو ہو رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, کربلا میں جو مجمع ہوتا ہے, آپ نے کہیں نہیں سنا کہ کسی ایک کو اسٹیپڈ کیا گیا. نہیں سنا ہوگا, آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کہیں بم بلاسٹ ہوا ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بم پکڑایا ہے. کیوں؟ ہم نے سرچ کیا, معلوم کیا, ہم نے اپنی طرف سے نذران عقیدت پیش کیا. 1.5 لاکھ وہ جو خفیہ فوج ہوتی تھی, وہ فوج عام نہیں ہے, کمانڈو ہیں سارے. ایک ایک آدمی 10 سے 12 لوگوں سے لڑ سکتا ہے وداؤٹ ویپن, وداؤٹ ویپن. تیاری کرنی پڑتی ہے, کیونکہ صدام نے اپنے لوگوں کو بغیر تلوار, بغیر بندوق کے لڑنا سکھایا تھا. اونٹ کو حوالے کیا جاتا تھا, گائے کو حوالے کیا جاتا, بکرے کو حوالے کیا جاتا, اس کو چیر دو. سوری مجھے بولنا پڑ رہا ہے, چیر دو, اور وہ چیر دیتے تھے. اس کا مقابلہ پھر ویسے کروانا تھا. داعش آکوپائیڈ کر چکے 2 دفعہ. سامرہ کا روزہ ختم ہوا ہے 2 مرتبہ. کس نے بچایا؟ انڈین. سوری, نہیں کر سکے ہم سب. وہاں کون کھڑا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. جیسا تھا اس سے بہتر روزہ بن گیا. وہاں کے لوگوں کو ہٹایا گیا, وہاں پر سارے ملٹری کو بسایا گیا. آج بھی آپ جاتے جا کے دیکھتے ہیں وہ انداز, ملٹری بسائی گئی. 1.5 لاکھ فوج نجف ٹو کربلا کھڑا کیا جاتا ہے. وداؤٹ یونیفارم. ان کا کوئی یونیفارم نہیں ہے, کوئی پہچان ان کی نہیں ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے, نہیں جانتے وہ لوگ. اور ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کی نظر ان کو دکھایا جاتا ہے. آنکھ دیکھ کے سمجھ جاؤ, آنکھ دیکھ کے حال سمجھتا ہے. ہم نے ان کا احسان مانا, تھینکس کیا,
بڑے اطمینان سے ہم لوگ کربلا جاتے ہیں. الحمدللہ موقف میں جا کے جو نعمتیں ہمیں نہیں ملتی وہ ساری نعمتیں وہاں مل جاتی ہے. ساری نعمتیں مل جاتی. پیاسے کو جگہ جا رہے مگر ہم پیاسے نہیں رہتے. بھوکوں کی جگہ جا رہے پر ہم بھوکے نہیں رہتے. کہاں سے ہو رہا ہے یہ سب انتظام؟ ایک موقف میں more than 1 کروڑ خرچ ہے 10 دن کا. more than 1 کروڑ خرچ ہے. 3 ٹائم نہیں 6 ٹائم کھانا ہوتا ہے. آپ سب نظر سے دیکھ کر آئے ہو. دیکھ کر آئے ہو. کہاں سے انتظام ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ایرانیوں کے لیے ویزا فری ہے. بارڈرز کھلے ہوئے ہیں. کون کر رہا ہے یہ سارا انتظام؟ ہم نے ان کا تھینکس کیا. ہم نے ان کا تھینکس کیا. اعتراضات میں تو ہم بہت جلدی اوپر آ جاتے ہیں. جب اگینسٹ بولنا ہم جلدی آ جاتے ہیں. میں اکثر مجلس میں کہتی ہوں مقابلہ ہمارا 1 کروڑ 80 لاکھ کا ہے. And they are very sharp. Very sharp. ہم کنسیو کرنے کے بعد سوچتے ہیں جانور کا پکچر نہ دیکھو, اچار نہ کھاؤ, ہم یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں. No. We are in this culture. مگر آپ ان کو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ بیوقوف دوست سے زیادہ عقل مند دشمن کام آتا ہے, تاکہ آپ کو سمجھ میں کہ مقابلہ کیسے ہو رہا ہے. ہمارے گھر میں دلہن آئی ہے, وہ ہماری نسل بڑھائے گی. ہم نے اس کو ہی نوکرانی بنایا. ہم نے خود سے کبھی گرم روٹی کھائی ہے کہیں پتا نہیں ہے, مگر ہم کو بہو کے ہاتھ سے گرم روٹی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ گلا کے نہیں گئے بہو کے ہاتھ سے. بالکل. What you asking? What you expecting? ایک کام بنے کے گھر کا بچہ آپ کہہ رہا ہو. This is the thing. This is the thing. آپ اس کو قرآن کہتا ہے آپ اس کو عزت دو. بے شک. اچھے لباس پہناؤ, اچھی غذا کھلاؤ. کہتا کہ اچھی غذا پکواؤ, اچھی غذا کھلاؤ, اچھی جگہ پہ لے کر جاؤ, اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھاؤ. یہ قرآن ہماری کتاب ہے, ہم سے کہتا ہے عمل کرتے یہودی. عمل کرتے یہودی. بچہ ان کا اکاؤنٹنٹ بنے گا, بچہ ان کا انجینئر بنے گا, بچہ ان کا ڈاکٹر بنے گا, بچہ ان کا لائر بنے گا. جو کچھ بچہ بنے گا اس بچے کو جب انہوں نے کنسیو کیا اسی وقت انہوں نے تیاری شروع کر دی. ماں کو کتاب دے دیا گیا, ٹیوشن کروایا جا رہا ہے, ایکسپرٹ سے بات کرائی جا رہی ہے, ایکسپرٹ سے بات کرائی جا رہی ہے. بچہ یہ ہم سب جانتے ہیں بڑا حساس ہوتا ہے یہ بچہ, بلینک کیسٹ ہوتا ہے. یہ 5 مہینے کے بعد کمپلیٹلی آپ کی بات کو سنتا ہے, یہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے. یہ کیوں بچہ آپ کو سن رہا ہے تو سمجھتا. ہم نے تو 5 مہینے کے بعد بچوں کو یہ سکھایا نا, یہ گوشت ایسا ہے, سالن ایسا ہے, دال ایسا ہے. آپ دیکھیں آپ کس طرح سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. وہ لوگ ایکسپرٹ بناتے ہیں وہ لوگ. میں ایک جگہ ساؤتھ افریقہ میں علاقہ ہوتا ہے, میں رہتی تھی وہاں پہ. ایک دفعہ میں پہنچی ایک رستے سے, جو بردر کے ساتھ جو گاڑی چلا رہے انہوں نے کہا پتا آپ کون سے راستے میں گزر رہے ہیں؟ کون سا ماشاءاللہ کافی خوبصورت, ایسی خوبصورت جگہ تو جو بہت خوبصورت ہے. This is high alert place. یہاں آپ کی گاڑی ساری سینسر ہو رہی ہے. یہاں پہ سیکورٹی بہت ٹف ہے, ٹائٹ سیکورٹی ہے. وہ کون ہے یہ لوگ؟ پرنسٹرز ہیں, کہیں منسٹرز نہیں ہے, یہ جیو ہے. اس علاقے میں صرف یہودی رہتے ہیں. یہ لوگ بہت پلاننگ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے سے انہوں نے پلان کیا تھا خیبر کے لیے.
ایسے ہی خیبر کا قلعہ نہیں بن گیا، اور ایک قلعہ نہیں بنایا، 9 قلعہ بنایا تھا۔ سب سے مضبوط، سب سے بلند قلعہ قاموس تھا۔ جس پہلوان کو لایا تھا وہ پہلوان ایک ساتھ 1000 لوگوں کو مار سکتا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی کو کاٹ کر اس کا ہیلمٹ بنایا گیا تھا، لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ رہے تھے۔ جب اس نے کہا تھا سمیت امی مرحبا، تو مولا نے سمیت امی حیدر، یہ ورڈ سن کے وہ سامنے آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میری ماں نے کہا تھا کبھی حیدر کے نام سے ہم نے اپنے بچوں کو وہ بہادر بنایا۔ اس نے سوچا، ہم لوگوں نے پلان کیا، جناب ام البنین سے توسل تو ہم سب کرتے ہیں، مگر مولا علی نے جناب ام البنین کے لیے کون سی شرط رکھی تھی؟ بہادر، بہادر۔ اب اس کی دور آ چکے ہیں، we have to be prepared۔ جب میں نے ان سے پوچھا یہ علاقہ اتنا مہنگا ہے، بہت سناٹا علاقہ تھا، بہت سناٹا، اتنی پیارے پیارے گھر ہیں، یہ آبادی نہیں ہے۔ جاننے والے نے کہا کہ ہاں آبادی بہت کم ہے یہاں پر، صرف ماں باپ رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، بچے نیو یارک کی سٹاک ایکسچینج میں بیٹھے رہتے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں کہ 1,80,00,000 کنٹرول کر رہا ہے، کہ ہمارے والوں کو بھی کہنا پڑا ہے فادر لینڈ، سمجھ جائیے۔ کہا کہ ان کے بچے سب وہاں رہتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہاں پر اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، کہ جب یہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے گھر کو نیلامی کی جاتی ہے، آکشن میں لگایا جاتا ہے، اور آکشن میں لگانے کے بعد ان کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کے لیے ان کے بچے آ کے لڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنے اپنے بچوں کو بلینئر آلریڈی بنا دیا ہے۔ کیونکہ مولا علی نے کہا تھا نا اپنے بچوں کو میراث میں گھر مت دینا، میراث میں دولت مت دینا، اس کو میراث میں علم دینا، بے شک جو وہ دیتے ہیں۔ ان کی ایڈوکیشن ان کی اتنے پر ان پر ڈومیننٹ ہوتی ہے کہ وہ لڑائی کا نہیں سوچتے، وہ دنیا سے لڑ رہے ہیں، دنیا سے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کئی گھر میں ہوتا کیا ہے، پھر آپشن میں ہوتا کیا ہے، کہیں کی کمیونٹی میں پیسہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی سسٹم ہے نا جس کا نام ہوم سے، ہمارے یہاں بھی سسٹم ہے، مگر افسوس اس پیسے کو ہم کہیں اور ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، مگر جس کا حق اس کو نہیں پہنچا پاتے، اس کو نہیں پہنچا پاتے۔ ہم نے کہا ہم پہنچ رہے ہیں عزیزو، کل ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کل ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ پلیز اس مجلس میں بیٹھے آ کر توسل کریں، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں، بہترین جگہ ہے یہ پورا فرش، جہاں جہاں مجلس ہو آواز جا رہی ہے، یہ فرش سے پیچھے سمجھے مصلی ہے، جہاں غیبت پکڑی میں آ جائے گی، جہاں جھوٹ پکڑ میں آ جائے گا۔ شاید آپ اس کے علاوہ کریں تو آپ کو سزا کم دی جائے گی، مگر اس پر آگے کرنے بات کرنے سے سزا بڑھ جائے گی۔ توسل کریں، توسل بہترین ذریعہ توسل کا۔ مجلس میں جا رہے ہیں تھوڑے پہلے چلے جائیے، تھوڑے پہلے چلے جائیے، کیونکہ آپ آتی ہیں، بیوی آتی ہے، بے شک بیوی آتی ہیں، بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیجئے۔ بھئی رسول اللہ امام نے تو قرآن بچھایا ہے نا، سورہ یاسین پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد جناب ام البنین کو ہدیہ کر دیتے، آسان طریقہ، آسان کا ممکن نہیں ہے کہ فرش پہ عذاب پر کوئی بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ کر ہدیہ دے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ آج سسٹر نے کہا کہ جناب علی اصغر کا مسئلہ ہے، رائٹ؟ باب الحوائج کہا گیا ہم کو، 6 مہینے کے بچے ہیں، صرف 2 دن کا ذکر ہے، 6 مہینے میں ان کا صرف 2 دن کا ذکر ہے، یا 28 رجب یا روزے عاشورہ، مگر یہ 2 دن کے ذکر میں امام نے کہی باب الحوائج۔
اپنے بچوں کی ترقی چاہتی ہیں، ہر ماں چاہتی ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ ان کے بچوں کی ترقی ہو، ان کے بچوں کو کوئی برا انسان نہ بہکائے، تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت علی اصغر سے توسل کرے۔ کیا ہے طریقہ؟ کہ ایک نشست میں ہو سکتا ہے ایک نشست میں 1400 مرتبہ صلوات پڑھے، بلکہ 1401 مرتبہ کہا گیا، یعنی 14 تسبیح، 14 تسبیح، 1400، which is possible۔ بہت ٹف نہیں ہے کہ اگر کوئی وسیلہ، اگر اس کی صلوات پڑھتے پڑھتے اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، حضرت علی اصغر کے مصائب کو یاد کرتے ہو، تو اس کی دعا کی قبولیت کا دروازہ کھل جائے۔ آیت اللہ شیخ قمی، شیخین ان کی قبر ہے، بہت ریسپیکٹفل پرسن تھے۔ ان کے ایک دوست تھے مرزا ید اللہ، ان کا بچہ پیدا ہوا، بچہ 4 سال 5 سال کا ہو گیا۔ بچے کے اندر ایک بیماری تھی کہ بچہ گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کے گرتا تھا اور جیسے نکل جاتا تھا، اور اس زمانے میں کوئی اتنا فریکوینٹلی عراق جا نہیں سکتا تھا، پہنچ نہیں پاتا تھا عراق، اور ایرانیوں کو سختی سے منع تھا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ توسل کیا جناب علی اصغر سے، جناب کہا کہ اپنے دوست سے کہا کہ میں ایک توسل کرتا ہوں، ایک لیٹر لکھتا ہوں، عریضہ جس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے لیٹر لکھا اپنے بیٹے کی طرف سے۔ کیا باب الحوائج، کیا باب الحوائج۔ جب کیسے ہی کیا وہ لیٹر لکھا کہ میں ایسی تھی، میری بیماری ہے، اس کو آپ علاج کریں، اور پتہ چلا کوئی دور دراز سے وہ ایک کربلا جانے والا ہے، اس کے پاس گئے، بہت مشقت کر کے اور ساتھ بہت گزارش کی کہ بھائی ایک چھوٹا سا خط ہے، یہ امام حسین کی زری میں ڈال دیا، کیونکہ جہاں امام حسین زری میں، اسی زری میں حضرت علی اصغر تھے، بلکہ سینے میں دفنایا گیا، دہنی طرف پہ جناب علی اکبر ہے۔ شاہ ہم سب کو جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، کبھی جائے کربلا انشاءاللہ کوشش کیجیے، امام حسین کے قبر تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہا جیسے ہی میں نے دے دیا کہ ڈال دینا، وہ بیچارہ قبول کر لیا، کچھ دن گزر گیا، خواب اس کے امام مرزا کو بہت یاد آ گیا، آج بڑا کاش اس مجمع میں ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے نعمت کو دے رہے تو قبول کر رہے ہوتے، آج یقین ہے مستشی جنازے میں امام رضا ہوں گے، اللہ اکبر، آقا خامنہ اس وقت کس سے ملاقات کر رہے ہوتے، انشاءاللہ گھبرائیں نہیں، تھوڑے دن کے لیے گئے پھر آئیں گے واپس، بس ایمان کو ضرور کیے ہوئے، ضرور کے ساتھ پھر انشاءاللہ کو واپس آنا ہے۔ کہا کہ خواب میں امام رضا کو دیکھا، کہا کہ تمہارا پیغام ہم نے اپنے جد علی اصغر کو دے دیا ہے۔ کہا جیسے یہ خبر سنے تو سوچا کہ بھئی ہم نے تو جو لکھا تھا وہ امام حسین کی زری تک جانا تھی، امام رضا تو کچھ دن کے بعد احساس ہوا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ بچہ رہ رہے بے ہوش ہو گیا، مگر کچھ دن کے بعد کہ بچہ بے ہوش نہیں ہوتا، بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، جس کے ہاتھ میں خط دیا تھا اس سے ملاقات ہو گئی، میں نے اس کا تشکر کیا کہ تم نے ماں کو جا کر عریضہ دے دیا، میری دعا پوری ہو گئی ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم تو کربلا جا نہیں سکے، کیونکہ کربلا جانے کی پابندی ہو گئی کہ ہم جا نہیں سکے، تو ہم لوگ مشہد چلے گئے تھے، اور تمہارا وہ عریضہ ہم نے امام رضا کے ذریعے میں ڈال دیا، تب اس وقت خواب کی تعبیر پتا چل سکا۔ پروردگار انشاءاللہ آپ سب کی مرادیں پوری ہو۔ بہت سے لوگ بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر امام حسین کے در پر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم آئے تھے، امام حسین کا شب جمعہ ہے، یاد کیجئے امام حسین کو،
مجلس میں آئیں گے باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھیں قبلے کی طرف جا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں ایک زیارت کا ثواب ایک حج کا ثواب ہوگا شب جمعہ ہے مخصوص ہے امام حسین سے دعائے کمائل پڑھیں بچوں سے میں گزارش کریں دعائے کمائل پڑھیں اگر ممکن ہو تو اس میں ٹرانسلیشن پڑھیں جس میں 255 پوائنٹس ہے جس میں ہم اپنے آپ کو گلٹ کس طرح سے فیل کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمت دی ہے اور کس طرح ہم نے اس کو مس یوز کیا ہے تو دعائے کمائل بتاتا ہے دعائے کمائل بتاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں یا سریع الرضا اے وہ جو سب سے زیادہ سب سے جلدی ہم سے راضی ہو جاتا ہے آپ ان کو یاد کریں وہ راضی اللہ کو راضی کریں اللہ اکبر ایک عالم چھوٹا سا نوزاد بچہ دیکھا امام حسین علیہ السلام کے زری کے قریب پہنچا زری کی طرف دیکھا کہ مولا میرے درد کو آپ سمجھ رہے ہوں گے دراصل یہ بچے کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے میں پریشان ہوں کہ اس بچے کو کون سا دودھ پلاؤں بہت چھوٹا ہے یہ بچہ عالم نے توسل کی دعا مانگی زیارت کی زیارت کر کے وہ آنے لگے انہوں نے غور کیا کہ یہ بچہ کافی دیر سے اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھا ہوا ہے اللہ اکبر کریم ابن کریم ہے ہمارے ماں جب اس بچے کے منہ سے ہاتھ انگوٹھا ہٹایا تو اس انگوٹھے سے دودھ نکل رہا اللہ اکبر خدا آپ کو سلامت رکھے آج اس مجلس سے چھوٹی سی بچی آئی ہے بہت بڑی نہیں تھی وہ بچی امام حسین کے سینے میں سوتی تھی امام حسین کے سینے میں سوتی تھی وہ بچی جس نے 3 محرم کو گریہ کر کے اب عبداللہ حسین کو گریہ کروایا اللہ اکبر وہ بچی جو کبھی عاشور کے بعد کسی سے پانی نہیں مانگی اللہ اکبر آج وہ سکینہ یہاں موجود ہے وہ بی بی آپ کو دیکھ کر دعا دے رہی ہے کہ اللہ تمہیں کبھی ایسا یتیم نہ کرے جیسے میں یتیم ہوئی تھی اللہ اکبر خدا آپ کو سلامت رکھے اللہ اکبر ام رباب اپنی 2 اولاد کو لے کر آئی تھی ایک بچہ فاتح کربلا بنا دوسری بچی فاتح شام بنی اجرکم من بس دعا کیجئے عزیزوں اس وقت بی بی کے زندان میں مجمع نہیں ہے کوئی جا نہیں پا رہا ہے امام کا ظہور ہو تاکہ جلد سے جلد ان ظالموں سے بدلہ لیا جا سکے ہمارے مقدس مقام کو چھڑایا جا سکے اجرکم من اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے اللہ اکبر امام حسین عاشور کے دن آواز استغاثہ بلند کی تھی جس کی آواز جس کا جواب قیامت تک لوگ دیتے رہیں گے امام نے آواز بلند کی مگر اس استغاثہ کا پہلا جواب علی اصغر نے دیا مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا یہ جملہ کہنا تھا کہ قیامت سے رونے کی آواز آنے لگی اللہ اکبر جناب ام رباب کے آقا جیسے آپ نے آواز بلند کی علی اصغر نے خود کو چولہا سے گرا دیا اجرکم من اللہ بس عزیزو جناب علی اصغر کو بڑے اہتمام کے ساتھ ام رباب نے کرتے پہنائے اللہ اکبر آقا کے حوالے کیا بس عزیزو جیسے ہی جناب امام حسین میدان کربلا میں آئے اللہ سب کی گود کو سلامت رکھے اللہ سب کی حفاظت کرے جناب ام رباب آپ کو دعا دے رہی ہے آپ کے بچوں کی سلامتی کی دعا دے رہی ہے مگر ذرا ام رباب کے دل سے پوچھو امام حسین کے دل سے پوچھو کہ شمر کہتا ہے میں نے اس سے برا زیادہ کبھی حسین کو دیکھا نہیں تھا اس کے کمر بند بنے تھے کمر جھک
चुकी थी, अल्लाह अकबर, आंखों के ऊपर छुरियां आ चुकी थी। एक ऐसा हुसैन, हमने सोचा कि शायद हुसैन कुरान लेकर आया है, हुसैन कुरान लेकर आया है, मगर जैसे ही रिदा हटाई है तो पता चला 6 महीने का बच्चा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खुदा आपको सलामत रखे। अजीजों, वो तीर उठाया गया जिसको हुसैन देख रहे थे, वो तीर का वजन 60 किलो था, वो तीर का वजन 60 किलो था। वो तीर था जो हाथियों को मारा जाता था, हाथी को मारा जाता था। अल्लाह अकबर, ताकि हाथी जमीन पर गिर सके, हाथी जमीन पर गिर सके। अब वो तीर इतना भारी था कि हुरमुला खड़ा हो नहीं पा रहा था, बैठ गया। अब जो तीर चला, बच्चा बाप के हाथ में पलट गया। अजरकुम इंदल्लाह। बस अजीजों, अल्लाह अकबर, अली असगर की शहादत हो गई। इमाम हुसैन ने छोटी बच्ची सकीना जो सवाल कर रही थी, बाबा बाबा पानी पिला रहे, बाबा मैं प्यासी रह गई, बाबा मैं प्यासी रह गई। बाबा ने जैसे ही हवा ने रिदा का दामन हटाया, बहन जमीन पर गिर गई। ये कहते हुए, बाबा किसी बच्चे को ज़िबा किया जाता है। अजरकुम इंदल्लाह, अजरकुम इंदल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा हम सबको करबला जाना नसीब करे। क़याम हुसैनी जाएंगी, वहाँ जाए जनाब ज़ैनब के जहाँ ख़ैमे थे, ठीक उसके पीछे इमाम हुसैन ने एक नन्ही सी कब्र बनाई। अल्लाहु अकबर। ज़ुल्फ़िकार के रोने की आवाज़ आ रही थी, मौला हमें दुश्मनों को मारने के लिए भेजा गया था, हम इस तलवार से कब्र बनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने छोटी सी कब्र बनाई। क्यों बनाया मौला ने? ताकि पता था हर एक का जनाजा पामाल किया जाएगा। अली असगर का जनाजा बच्चा है, क्यों 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है। शाम में गरीब आई, तमाम सर को इकट्ठा किया गया। एक मलून कहता है, मारे गए थे 72, सर एक कम है, ढूंढो किसका सर है। किसी शकीरे का वो बच्चे का सर नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। करबला में कयामत बर्पा हो गया। जनाब ज़ैनब कहती है, ऐ बसम्मा फिजा, ख्याल रहे मेरा बाप सामने ना आए, क्योंकि करबला की जमीन पर ये मलून नेज़ा चुभा रहे थे, नेज़ा चुभा रहे थे। जब एक तरफ से नेज़ा चुभा, वो नेज़ा खाली नहीं, अली असगर का जिस्म आ गया। अब वो मलून अपने घुटने को अली असगर के सीने पर रखा, सर और तन में जुदाई हुई, रबाब तोड़ी। आए मेरा अल्लाह, तेरी बात से बचा न सकी। अजरकुम इंदल्लाह, अजरकुम अला हुसैन। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। यही वो रबाब है जो अली असगर को छोड़कर करबला से गई थी, करबला से गई थी। मगर यही वो रबाब जब शाम से आ रही थी, शाम से आ रही थी, बार बार जनाब ज़ैनब कहती थी, भाभी यहाँ से चलो, सवारी तैयार